وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی تمہیں نجات دی، اس سے مراد کیا ہے؟ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ ای آباءکم، کہ تمہارے آباء و اجداد کو ہم نے نجات دی، والخطاب بھی بما بعدہ الموجودین فی زمن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مخاطب بنایا ہے ان لوگوں کو جو یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، مخاطب انہیں بنایا جا رہا ہے، لیکن اصل میں بات نجات جو دی ہے ان کے باپ دادوں کو دی ہے، تو باپ دادوں کو نجات دینا انہی کو نجات دینا ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل پہ جو انعامات کیے گئے ہیں ان میں دوسرے انعام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرعون جو سخت ترین عذاب کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچاتا تھا، لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، تو غیور طبیعت یہ بات جان سکتی ہے کہ جب عورت اکیلی رہ جائے تو یہ الگ سے ایک سزا ہے، عورت کا کوئی سہارا نہ ہو، مرد نہ ہو۔ یہ مت سمجھیے کہ عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا تو ان پر کوئی احسان کرتا تھا، نہیں، احسان نہیں کرتا تھا، حقیقت میں ان کے ساتھ بھی یہ ظلم اور زیادتی تھی، ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی تھی۔ تو اس بات کو سمجھیں، غور کیجئے کہ جب عورت کا کوئی سہارا نہ ہو تو مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم عورتوں کو اپنی باندیاں بنا کر رکھیں گے، ان سے کام لیں گے، یہ مقصد تھا، اور کوئی مقصد ان کا نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعونیوں سے، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہاں پر اخبروا بما انعم علی آبائہم، کہ یہاں سے خبر دی جا رہی ہے ان انعامات کی جو ان کے آباء و اجداد پہ کیے۔ تذکیر اللہم بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے، لیؤمنوا، تاکہ یہ ایمان لائیں۔ احسانات ان کو یاد دلائے جا رہے ہیں، چونکہ الانسان عبد الاحسان مقولہ مشہور ہے کہ انسان تو احسان کا بندہ ہے۔ جب ان کو احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ من آل فرعون، کس سے نجات دی؟ آل فرعون سے۔ یسومونکم اے یذیقونکم، وہ تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب اے اشدہ، سخت ترین عذاب، سخت ترین عذاب۔ فرمایا والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم، یہاں پر جملہ نجیناکم کی ضمیر سے حال ہے۔ یذبحون، یہ بیان ہے لما قبلہ، جو پہلے بیان کیا کہ کیا عذاب دیتے تھے؟ ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، المولودین، جو چھوٹے بچے ہوتے ان کو ذبح کر دیتے، ویستحیون اے یستبقون، باقی رکھتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو۔ لقول بعض الکہنۃ، کیوں یہ کام انہوں نے کیا؟ کہ بعض کوہان نے، بعض نجومیوں اور کاہنوں نے ان کو یہ کہا کہ ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، یکون سببا لذہاب ملکی کا، وہ سبب بنے گا تیری بادشاہت کے زوال کا۔ فرعون سے نجومیوں نے یہ کہا۔ اس کے پس منظر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے خطرناک خواب دیکھا تھا، بڑا وحشتناک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکل کے آ رہی ہے جس نے پورے مصر کو گھیر لیا، ہر قبطی کے گھر کو جلا کے خاکستر کر دیا، ہر قبطی کے گھر میں وہ داخل ہوئی اور جلا دیا اس آگ نے ہر قبطی کے گھر کو۔ قبطی سے مراد یہی فرعونی، تو مصری۔ تو بنی اسرائیل کی بستیاں بھی وہیں پر تھیں، لیکن بنی اسرائیل سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ کائنوں سے جب فرعون نے اس کی تعبیر پوچھی تو کائنوں نے یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے اور تیری قوم اور تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ تو اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ فرعون بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی تعداد سے بھی معروف تھا، ایک وجہ یہ بھی تھی
چونکہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر آئے تھے نا، واقعہ معلوم ہوگا آپ کو، مصر بنی اسرائیل کیسے آئے؟ اب وفاق اگر آپ سے یہ سوال ہے کہ بنی اسرائیل مصر کیوں آئے، مصر میں کیوں آئے، کب آئے، تو آپ کہیں جب یوسف علیہ السلام مصر کے اندر وزیر بن گئے، پھر بادشاہت بھی ان کو مل گئی، تو اس زمانے میں حضرت السلام کے بیٹے جب غلہ لینے آئے تھے، جب تیسری بار آئے، تعارف جان پہچان ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے سارے خاندان کو ساتھ لے کے آ جائیے۔ تو مختلف اقوال ہیں اس میں کہ کتنے لوگ تھے، بہرحال اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا سارا خاندان یہاں مصر آ کے آباد ہو گیا تھا، اور بڑھتے 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 300 کچھ لوگ تھے، یہ مختلف اقوال ہیں اس میں، تو بڑھتے بڑھتے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے 6 لاکھ سے زائد ہو گئے تھے۔ تو مصر آنے کا سبب ان کا یہ بنا تھا، اور فرعون دیکھ رہا تھا کہ یہ باہر سے آنے والے لوگ دھڑا دھڑ ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے بھی عام طور پر غریبوں کے بچے بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں افرادی قوت ان کی بڑھ جائے گی تو میرا تخت ہی نہ الٹتے ہیں۔ یہ 2 وجہ بنی، ایک اس کا خواب اور ایک ان کی ظاہری قوت بڑھتی ہوئی دیکھی۔ فرعون آپ نے یہاں پر پڑھا، اکثر وفاق والے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ فرعون سے مراد کیا ہے؟ فرعون سے مراد کیا ہے؟ فرعون کا نام کیا تھا؟ فرعون عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو یعنی یہ سمجھنا اس کا معنی صدر، یا آج کل ہماری اصطلاح میں جیسے صدر یا بادشاہ کہتے ہیں، تو یہ ہے فرعون کا مطلب۔ تو اس زمانے میں مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید، یہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے تو بعد میں تاج سلطنت حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا اس کا نام تھا مصعب بن ولید، مصعب میم صاد عین با، مصعب بن ولید۔ کتنے بچوں کو اس نے قتل کیا؟ بعد میں لکھے 70,000 بچے، بعد میں 12,000 بچے، بعد میں 90,000، 70,000 بچے اور 90,000 ماؤں کے حمل اس نے ضائع کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بالفرد وفاق یہ سوال پوچھتا ہے کہ ہماری امت کا فرعون کون ہے، تو ہماری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ یہ ابو جہل اس فرعون سے بھی بڑا ظالم تھا۔ اچھا، دوسری بات آپ نے پڑھی وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تو اس میں احسان نہیں ہے کہ عورتوں پر احسان کرتا تھا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، مقصد یہ تھا کہ عورتیں غلام باندیاں بنا کے رکھیں گے، یہ مطلب تھا۔ اور آل فرعون، اعتراض یہ ہوگا کہ فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی، تو آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ فرعون کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی تو آل فرعون سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیں اس سے مراد فرعون کے متبعین ہیں، جو اس کی اتباع اور پیروی کرنے والے تھے۔ چلیں آیت میں دیکھیے، وفی ذالکم، اور اس میں، کس میں؟ العذاب، اس عذاب میں، والانجا، اور اس سے تمہیں نجات دینے میں، بلاء، نشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، ابتلاء، آزمائش تھی، ونعم، اور انعام تھا، تمہیں بچایا یہ انعام تھا، اور تمہیں سزا دیتا تھا یہ عذاب تھا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑا، یعنی تمہارے لیے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، ایک تو اس میں کہ عذاب دیا فرعون کو اور نجات دی تمہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا کہ تمہیں نجات دی، فرعون کو سزا دی، اور سزا بھی تمہارے سامنے دی، دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرنا یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ وذکروا، اور یاد کرو، اس فرقنا، ای فلقنا، جب ہم نے پھاڑا، بکم، بسببکم، یعنی تمہاری وجہ سے، البحر، دریا کو، حتی دخلتموہ، یہاں تک کہ تم اس میں داخل ہو گئے، ہاربین من عدوکم، ہاربین، بھاگ کر اپنے دشمن سے تم دریا میں داخل ہو گئے، اور دریا تم نے عبور کر لیا، فانجیناکم، پس ہم نے تمہیں نجات دی، من الغرق، غرق سے، واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کے متبعین کو، قومہ معہ، اس کو اس کی قوم کے ساتھ برباد کر دیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، الی انطباق البحر علیہم، کیسے ہلاک کیا؟ ان پر دریا کو ملا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچے، عصا مارا، 12 راستے بنے، چونکہ یہ 12 قبائل تھے، 12 خاندان تھے، ارے یعقوب کے 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں کے آگے سارے الگ الگ قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ بنا، اپنے راستے سے گزر رہے تھے، جب یہ گزر گئے
پیچھے سے فرعون بھی اپنی فوجوں سمیت دریا میں اترا. جب اترا تو اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دیا, جب چلا تو سب غرق ہو گئے. وَإِذْ وَعَدْنَا, یہ آگے اگلا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. یہاں پہ پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ بعض روایات سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ فرعون جس دن غرق ہوا عاشورہ کا دن تھا, 10 محرم, اور بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی 10 محرم کو. تو اسی لیے 10 محرم کو یہودی ادب اور احترام کی نیت سے دیکھتے تھے اور اس کا روزہ رکھتے تھے. باقی اس حوالے سے روایات اور بھی بہت ساری موجود ہیں. اگلا مسئلہ, اگلا واقعہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے, غور کیجئے. وَإِذْ وَعَدْنَا, اور جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ 40, موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً, 40 راتوں کا. یہ اِذْ وَعَدْنَا الف اور الف کے ساتھ اور الف کے بغیر دونوں طرح سے ہے. نُؤْتِیہِ, کیا وعدہ کیا کہ ہم عطا کریں گے عند انقضائها, ان 40 دنوں کی تکمیل پر التورات, تورات. لِتَعْلَمُوا بِهَا, تاکہ ان کے ذریعے سے لِتَعْمَلُوا بِهَا, اس پر, اس تورات کے احکامات پر یہ لوگ عمل کریں. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, ان لوگوں نے خود مطالبہ کیا, جب دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچے, وہاں پر رہنے لگے, تو ان لوگوں نے, یہ چوتھے نام سمجھے یہاں سے ذکر کیا جا رہے. تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جو تورات عطا کی جا رہی ہے اس کے وعدے کا تذکرہ ہو رہا ہے. بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے خود مطالبہ کیا تھا کہ اب ہم مطمئن ہو گئے ہیں, ہمارے لیے کوئی شریعت اور دستور ہونا چاہیے. تو اس غرض سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا, اور وہاں پر بلا کر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی. تو اس کی طرح کیا جا رہا ہے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو, الَّذِي صَاغَهُ لَكُمُ السَّامِرِي, جس کو ڈھالا تھا تمہارے لیے سامری نے, یعنی سامری نے اس کو ڈھال کر, چونکہ یہ سنار کا کام کرتا تھا سامری, تو اس نے اس کو الہن معبود بنا لیا, بچڑا بنا لیا. تو سونا جمع کر کے جو پیچھے سے بنی اسرائیل کے پاس امانتوں کے طور پر مصریوں کا رکھا ہوا تھا, وہ لے کے ساتھ آ گئے تھے. تو چونکہ بنی اسرائیل کے پاس یہ مصری لوگ امیر لوگ تھے, تو اپنی امانتیں غریبوں کے پاس رکھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ چوری ڈاکہ غریب کے گھر میں نہیں ہوتا, امیر کے گھر میں ہوتا ہے. تو ان کے پاس بطور امانت رکھ دیتے تھے, تو یہ لوگ ساتھ لے آئے, موسیٰ علیہ السلام کو بتایا نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو سب سے یہ سارا لے کر جنگل میں ایک جگہ پر اس کو دفن کر دیا. چونکہ پہلی امتوں پر مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا, یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے مال غنیمت کے استعمال کرنا جائز اور حلال ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے, پیچھے سے سامری, اس سامری کا نام بھی موسیٰ تھا, موسیٰ بن ظفر اس کا نام تھا. تو پیچھے سے اس نے, اصل میں یہ منافق تھا, یاد رکھیے گا, مومن نہیں تھا, سامری منافق تھا. تو پیچھے سے اس نے کیا کیا, بچڑا بنا لیا. سنار تھا یہ صراف, تو بچڑا بنا کے اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نیچے سے, پاؤں کے نیچے سے اس نے مٹی اٹھائی تھی, تو وہ اس میں ڈال دی. تو اس کے اندر سے کچھ ٹین ٹرانگ کی آوازیں آتی تھیں. لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام بھول کر ادھر خدا کو تلاش کرنے چلے گئے, خدا تو یہ ہے. اسی لیے آج بھی عیسائیوں میں یہ 3 فرقے بن چکے ہیں. ایک کا نظریہ جو حلول والا ہے, وہ اسی سے انہوں نے اخذ کیا ہے. فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے, اپنی جانوں پر تم ظلم کرنے والے تھے. کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے کی جگہ پر پہنچے, ای بعد ذہابہ الی میعادنا, جہاں کا ہم نے وعدہ کیا تھا طور پہ, وہ ادھر پہنچے. پیچھے سے تم نے یہ ظلم کر دیا, بچڑے کی عبادت شروع کر دی, بچڑے کی تم نے عبادت شروع کر دی. باتخاذہ, کہ تم نے کیا کیا, اس کی پوجا شروع کر دی. لوازعکم العبادۃ, اس کو عبادت کے لیے متعین کر دیا. فی غیر محلھا, تو ظلم کیا ہوتا ہے, ایک چیز کو اس کے غیر محل میں, جو جگہ اس کی مستحق نہیں ہے وہاں پر رکھنا, اس کو ظلم کہتے ہیں. ٹوپی کو اٹھا کے سر پہ رکھنے کی چیز ہے, اب ٹوپی سر سے اٹھا کے پاؤں پہ رکھ لیں تو اس کا نام ظلم ہے. ظلم کی تعریف ہی ہے کہ عبادت اللہ کی جاتی ہے, تم نے بچڑے کی شروع کر دی تو یہ ظلم تھا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون, پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو. کیوں؟ نعمتنا علیکم, ہماری جو تمہارے اوپر جو نعمتیں ہوئی ہیں, احسانات ہوئے, انعامات ہوئے, ان پر تم ہمارا شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, ای التورات, اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, یعنی کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے. والفرقان, یہ عطف تفسیری ہے, یعنی تورات جو ہے فرقان بھی ہے, فیصلہ کرنے والی ہے بین الحق والباطل, حق اور باطل کے درمیان, والحلال والحرام, حلال اور حرام کے درمیان فصل کرتی ہے, فیصلہ کرتی ہے. تو اس لیے
تورات کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ وفاق میں بعض اوقات وہ تحقیق طلب باتیں تو تھوڑی سی بات آپ یہاں پر سمجھ لیجئے، کتاب اور فرقان سے مراد کیا ہے، چونکہ دونوں چیزوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ دو باتیں یہاں پہ نوٹ کرنے کی، ایک تو سامری کا نام اپنے پاس لکھ لیں، موسیٰ بن ظفر قبیلہ بنو سامرہ کا رہنے والا تھا، ارے یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا اور منافق آدمی تھا، بس اتنا آپ لکھ لیں بہت ہے۔ اور دوسری بات، اس چھٹے انعامات میں آپ یہ لکھ لیجئے کہ فرقان اور تورات سے کیا مراد ہے، کتاب اور فرقان سے۔ کتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان سے مراد بھی کتاب ہی ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، ایک فرق۔ دوسرا فرق، کتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان سے مراد معجزات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے سورۃ الاعراف میں شاید آپ نے پڑھ لیے ہوں، وہ مراد ہیں۔ نمبر 3، تیسرا فرق، کتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان سے مراد اس کے اندر جو احکام ہے وہ مراد ہے۔ فرقان سے مراد جو کتاب یعنی تورات کے اندر جو احکامات بیان ہوئے ہیں وہ مراد ہیں، جیسے کہ آپ نے پہلے یہاں پر صاحب جلالین کی تفسیر میں پڑھ بھی لیا کہ حق اور باطل اور حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والی ہے، یعنی اندر جو احکامات ہیں وہ مراد ہیں۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی من الضلال، گمراہی سے تم ہدایت کی طرف آؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، کون سی قوم؟ الذین عبدوا العجل، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، ان سے کہا یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، الہن، معبود بنا کر، فتوبوا الی باریکم، پس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اے خالقکم، جو تمہارا خالق ہے، من عبادتی، عبادت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرو، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، اے لیقتل البریء منکم المجرم، کیا مطلب؟ اپنے آپ کو قتل کرو کا مطلب کیا ہے؟ جو تم میں سے بری ہیں وہ مجرمین کو قتل کریں، جو تم میں سے بری ہیں وہ مجرمین کو قتل کریں۔ تو اب ہوا کیا، جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو خنجر لے کر قتل کیا گیا، سب کو ایک میدان میں جمع کیا، خنجروں اور تلواروں سے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقتولین کی تعداد 70,000 تھی۔ جب اتنے لوگ مارے گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بہت عاجزی، تضرع اور خشوع کے ساتھ رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور متوجہ ہوئے، یا اللہ اب معافی کی درخواست، جو قبول ہو گئی۔ تو پھر باقیوں کو معاف کر دیا، جو مارے گئے انہوں نے شہادت کا درجہ پایا، اور جو زندہ رہ گئے ان کو گناہ سے پاک کر دیا۔ تو فرمایا تمہارا حل یہ ہے، تمہاری توبہ یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں کیا، بچڑے کی پوجا نہیں کی، وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، یا فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کریں، اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، ایک مطلب، اور فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کریں، مطلب یہ کہ اپنی برادری والے، اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں۔ یہ فقتلوا انفسکم میں یہ پوچھ سکتے ہیں وفاق، ذالکم، یعنی یہ القتل، یہ قتل، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ کس لیے بہتر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس فعل کی توفیق دی کہ بچڑے کی تم نے پوجا کی تھی، تو اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرف آمادہ کیا کہ بچڑے کی پوجا کرنے کی سزا تمہارے لیے یہ ہے کہ محض زبان سے توبہ کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ جنہوں نے پوجا کی ان کو دوسرے قتل کریں۔ تو یہ دنیا میں تمہیں نجات مل گئی اور آخرت کے عذاب سے بچ گئے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر ایک بہتری یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قتل کے موقع پر وہ ارسل علیکم سحابۃ سودا، سیاہ بادل اللہ تعالیٰ نے طاری کر دیا، کیوں؟ لئلا یبصر بعضکم بعضا، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، ویرحمہ، تاکہ ایک دوسرے پر رحم نہ آ جائے، حتی قتل منکم، یہاں تک کہ مارے گئے تم میں سے نحو 70,000، تقریباً 70,000 لوگ، جیسے کہ میں نے ابھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق آپ کو بتایا۔ قابل توبتکم فتاب علیکم، قابل توبتکم، تمہاری توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اندھیرا کیوں کیا؟
چونکہ اگر روشنی ہوتی تو ایک دوسرے کو دیکھتے، تو جب دیکھتے تو ایک دوسرے کے لیے دلوں میں رحم آ جاتا، اس لیے ان پر اندھیرا کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، اور جب دیکھ نہیں سکیں گے تو مارنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، اس لیے ان پر بادل طاری کر کے اندھیرا کر دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور یاد کر اس وقت کو جب کہا تم نے، وَقَدْ خَرَجْتُمْ مَعَ مُوسَىٰ اور تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے، لِتَعْتَذِرُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِجْلِ کہ اللہ کے سامنے جا کے معافی مانگیں، معذرت کریں بچڑے کی پوجا کرنے پر۔ وَسَمِعْتُمْ كَلَامَهُ اور تم نے اللہ کا کلام بھی سنا، اس وقت تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا آپ پر حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ جہرتاً جب تک نہ دیکھیں ہم اللہ کو عیاناً واضح، اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں ہم ایمان نہیں لانتے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ أَيْ الصَّيْحَةُ فَمُتْتُمْ پکڑ لیا تم کو چیخ نے پھر تم مر گئے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ مَا حَلَّ بِكُمْ تمہارے درمیان کوئی چیز حائل بھی نہیں تھی، تم خود دیکھ رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں سے اگلا احسان ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ اس میں دو باتیں مفسرین نے لکھی، ایک تو صاحب جلالین نے خود نقل کی ہے، اور دوسری جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بعض گستاحوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہے کہ اے میرے بندو یہ میرا کلام ہے جو میں نے موسیٰ پر بھیجا ہے تو پھر ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانتے۔ ایک تو یہ وجہ تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا چلو ٹھیک ہے میرے ساتھ طور پہ چلو، وہاں پہنچے، اللہ کا کلام انہوں نے خود سنا، 70 لوگوں کے انتخاب کیا، انہوں نے خود اللہ کا کلام سنا، کہنے لگے پتہ نہیں آواز تو آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں کوئی جن بولتا ہے کوئی فرشتہ بولتا ہے، ویسے کوئی آواز آ رہی ہے ہمیں نظر نہیں آتا، تو جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس گستاخی پر ان پر بجلی آ کر گری، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ بنی اسرائیل بڑے بدگمان لوگ ہیں، اب میں واپس جاؤں گا تو باقی سارے کہیں گے کہ ہمارے بندوں کو مروا کے خود واپس آ گئے، یا اللہ حشر میں بھی تو نے زندہ کرنا ہے، آج ہی زندہ کر دے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ سارے زندہ ہو گئے۔ یاد رکھیں حقیقتاً زندہ ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں مرے نہیں تھے، بے ہوشی تاری ہوئی تھی، غلط بات ہے، مرے تھے حقیقتاً اور اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ایک وجہ یہ کو طور پر لے جانے کی، اور دوسری وجہ صاحب جلالین نے خود ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو جمع کیا کہ آؤ جو تم نے بچڑے کی پوجا کی ہے جا کر اس کی معافی مانگ لو، اس لیے گئے۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کو جب احکامات سنائے گئے، تورات کے احکامات سنائے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ احکامات تو بڑے مشکل ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے، کچھ ہمارے لیے آسانی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ بھائی ابھی چونکہ تم نے آزاد زندگی گزاری ہے، فرعونیوں کے پاس رہے ہو، اس لیے پابندیاں تمہیں مشکل لگتی ہیں۔ اب دیکھیں نا ایک آدمی آزاد زندگی گزارتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا، اگر اس کو ایک آدھ دفعہ کوئی مسجد میں لے جائے تو اس کو مشکل لگتا ہے، اور ایک آدمی کی عادت ہے نماز پڑھنے کی، اس کو کوئی مشکل نہیں لگتا۔ تو ان کی چونکہ عادت بنی ہوئی تھی آزاد رہنے کی، اس لیے ان کو مشکل لگا، اس لیے ان کو بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے کہ کوئی احکامات مشکل نہیں، بڑے آسان ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے کلام کو انہوں نے خود سنا، لیکن پھر بھی انہوں نے واپس آ کے گڑبڑ کی، کہنے لگے کہ ہم اللہ کا کلام سنا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی بات مشکل اگر لگے نا تو جو مشکل معلوم ہو بے شک اس کو چھوڑ دینا، باقی پر تم عمل کرتے رہنا۔ پھر آگے انہوں نے گڑبڑ کر دی، بڑے ظالم تھے۔ اور باقی تفسیر یہی کہ بچڑے کی پوجا پر ان کو معذرت کے لیے وہاں پر پیش کیا گیا، معذرت کرنے کے لیے گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو مارنے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ حقیقتاً ان کو مارا یہ سکتہ طاری نہیں ہوا تھا، مر چکے تھے، اور نہ یہ کوئی خواب تھا، نہ سکتہ تھا نہ خواب تھا۔ اگر یہ سکتہ ہوتا، دلیل اس بات کی سمجھیں، یا خواب ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا کیا مطلب؟ حقیقتاً مرنے کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیے۔ جو ملحد قسم کے لوگ جو یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ نہیں جی مرے نہیں تھے، ایسے ہی ہوا تھا، یہ جھوٹ ہے سارا۔ تو زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو اور معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے دوبارہ تمہیں زندگی دے دی۔ باس بعد الموت پہ جو ان کو شبہ تھا اس کا بھی اس سے ازالہ ہو گیا کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، ایمان شہودی ہو گیا۔ ثم بعثناکم ای احییناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، ای نعمتنا بذالک جو نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر کی ان پر تم شکر ادا کرو، وظللنا علیکم الغمام اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادل کے ساتھ، سترناکم بالسحاب بادل کے ذریعے سے تمہارے درمیان پردہ کیا، سایہ کیا، الرقیق جو باریک بادل تھا، من خر الشمس فی التی میدان تی کے اندر جو سورج کی گرمی تمہیں پہنچتی تھی، وانزلنا علیکم فیہ المن اور تمہارے اوپر ہم نے اتارا اس میدان تی کے اندر من والسلوى اور سلوى ہما ترن جبین، من اور سلوہ کیا ہے؟ ترن جبین ہے، والطیر السمانا
بتخفیف المیم والقصر، میم کے تخفیف کے ساتھ، شد کے ساتھ نہیں ہے، سما نہیں ہوگا، سما ہوگا، اور نی نہیں ہے بلکہ یہ الف مکسورہ کے ساتھ سما نا، جیسے موسیٰ، عیسیٰ۔ وقلنا، ہم نے کہا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس رزق میں سے جو پاکیزہ رزق ہم نے تم نے دیا، ولا تدخروا، اور اس کو ذخیرہ اندوزی نہ کرو، فکفروا النعمت، اگر تم نے ذخیرہ اندوزی کی نا پھر یہ ضائع ہو جائے گا، فکفروا النعمت، پس انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی، وادخروا، اور اس کو ذخیرہ بھی کیا، فقطع منہم، اس نعمت سے ان کو محروم کر دیا گیا، یہ نعمت ان سے چھین لی گئی۔ غالباً کسی روایت میں نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بنی اسرائیل ذخیرہ کر کے نہ رکھتے نا کبھی کوئی چیز خراب نہ ہوتی، یہ خراب ہونا وہیں سے شروع ہوا جب بنی اسرائیل نے ذخیرہ کرنا شروع کیا، جب انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تقریباً یہاں پر پہنچ کر 8واں انعام ہے کہ بنی اسرائیل پر بادل کا سایہ کیا۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا قوم عمالقہ سے جہاد کرو تو ان پر بڑا بھاری گزرا، کیونکہ یہ تو حلوہ کھیر کھانے والے لوگ تھے، انہوں نے کدھر جہاد کرنا تھا؟ تو کہنے لگے موسیٰ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کریں، عامر بھی بیٹھے ہیں، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کریں، عامر بھی بیٹھے ہیں۔ تو قوم عمالقہ، یہ عملیق نامی ایک شخص کی اولاد تھی، بڑے بڑے لمبے اونچے قد تھے، موٹے تازہ قسم کے صحت مند کڑیل جنگجو لوگ تھے، اور چونکہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ہے ملک شام۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کی کیا ضرورت پیش آئی انہیں؟ سمجھیں، بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے، کنعان کا علاقہ، تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر آئے تھے، اب اللہ نے فرعون کو غرق کرنے کے بعد حکم دیا کہ جاؤ عمالقہ کا جو تمہارا اصلی علاقہ ہے اس پہ جا کے قابض ہو جاؤ، اپنے علاقے میں رہو، اپنی زمینوں کو آباد کرو، بڑی سرسبز اور شاداب اور باغات اور نعمتوں والی زمینیں ہیں، جا کر ان کو آباد کرو، اور ان سے پہلے جا کے جہاد کرو۔ ویسے کوئی آسان تو نہیں ہے کہ ویسے ہی وہ نکل جائیں، جیسے ہم لوگ مذمت، بھائی مذمت سے یہ کام نہیں ہوتے، تو جا کر تمہارے علاقے پہ جو قابض ہے ان سے جہاد کرو، نکالو ان کو وہاں سے۔ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے، 6 پارے میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ بہرحال صرف اتنا آپ سمجھیں، ان فیہا قوم جبارین، کہنے لگے وہ تو بڑے جبار قسم کے لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہاں سے نکلیں گے نہیں ہم نہیں جاتے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے پھر ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم نہیں جاتے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کے ان کے ساتھ جہاد کریں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کی اس نافرمانی پر اس میدان سے نکلنا ان کے لیے حرام کر دیا، اسی میدان میں 40 سال ان کو گزارنے پڑے۔ یہ ان کے انکار اور اس گستاخی کی سزا تھی کہ اس میدان کو اب تم نے اسی میدان میں رہنا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بعد میں لکھا ہے کہ یہ اگر نکلنا چاہتے بھی تھے سفر کرتے رہتے تھے پھر وہیں پہ ٹھہرے رہتے تھے، آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ اس میدان کو تیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر سوال پوچھے وفاق 5 نمبر کا سوال، اس میدان کو تیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو تیہ کے معنی سرگردانی اور پریشانی، تو چونکہ یہاں پر سرگرداں اور پریشان پھرتے تھے اس لیے اس کو میدان تیہ کہتے ہیں۔ یہ مصر اور شام کے درمیان کا علاقہ ہے، تقریباً 10-12 میل کا رقبہ ہے یہ۔ تو سفر شروع بھی کرتے ہیں لیکن رات کو کسی جگہ ٹھہرتے ہیں، صبح پھر وہیں ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے۔ 40 سال تک یہیں پر ان کو رہنا پڑا۔ اب 40 سال یہاں رہنا تھا اور یہ میدان ایسا تھا، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی درخت، نہ پانی، کچھ بھی نہیں، باہر جا کر لا نہیں سکتے تھے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، ان کی مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ بادل انتہائی ٹھنڈا اور پاکیزہ تھا، اس لیے صاحب جلالین کہتے ہیں بڑا باریک بادل تھا، بڑا ٹھنڈا بادل تھا۔ یہ عام بادل کی طرح نہیں تھا کہ اندھیرا کر دے، یہ ایسا تھا جس طرح بدر کے دن ہوا، جس بادل سے فرشتے ظاہر ہوئے تھے اس طرح کا بادل تھا یہ، جس میں قیامت کے دن حق جل شان ہوئے جلال فرمائیں گے اس طرح کا بادل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں یہ بات بھی آتی ہے۔ تو چونکہ بادل کی بہت ساری اقسام ہیں، ایک تو ایک بادل عموماً 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو دھوئیں اور بخارات سے بنتا ہے، جو ان اشیاء کے انجماد سے جم کر تیار ہو جاتا ہے، اور دوسرا بادل عالم غیب سے ہے، بغیر کسی ظاہری سبب کے نمودار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دوسرا بادل مراد ہے، اور قیامت کے دن جو بادل ظاہر ہوگا وہ بھی اسی قسم کا ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اندھیرے کی شکایت کی تو تفاسیر میں یہ بات لکھی، ایک بڑا ستون ان کے درمیان
لگا دیا گیا جو رات کو چاند کا کام دیتا تھا، چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا. یہاں تک ان پر انعامات کیے کہ کپڑے ان کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے تھے. چھوٹا بچہ پیدا ہوتا جو کپڑے لباس پہنایا جاتا ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا. تفسیر قرطبی نے یہ ساری باتیں تقریباً لکھی ہیں. من و سلوہ سے کیا مراد ہے؟ ابھی آپ نے آیت میں پڑھا من و سلوہ. وفاق نے سوال کرنا ہے من اور سلوہ سے کیا مراد ہے. تو یہ کیونکہ تفصیلی باتیں ہیں ان کو بس خلاصتاً آپ سمجھ لیجئے. جب انہوں نے کھانے کی شکایت کی تو من و سلوہ اتار دیا. تو من اور سلوہ کیا ہے؟ تو یہ بعد نے یہ لکھا ہے یہ ایک میٹھی قسم کی ڈش اور ایک نمکین ڈش آ جاتی تھی. بعد مفسرین فرماتے ہیں نہیں، تیار نہیں تھی. من ایک چیز ایسی ہے جو ترن جبین کی طرح رات کو اوس کی طرح برس جاتی تھی، صبح کو جا کر ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق جمع کر لیتا تھا. اور سلوہ ایک پرندے کا نام ہے جو بٹیر کے مشابہ ہوتے ہیں، بٹیر کے مشابہ ہوتے ہیں، تو اس کو سلوہ کہتے ہیں. جو اتر کر آتے جھنڈ کے جھنڈ ان کے قریب آ کے جمع ہو جاتے، بڑے آرام سے پکڑ لیتے، وہ بھاگتے نہیں تھے ان سے، اور یہ کباب بنا کر کھاتے تھے. دونوں باتیں یا تو تیار آتے تھے یا ان کے پاس اتر جاتے تھے، خود تیار کرتے تھے. بعض نے اس کے فوائد بھی لکھے ہیں کہ جو ترنجبین ہوتے ہیں نا ذہنی بیماریوں اور وساوس کے لیے حکیم لوگ لکھتے ہیں کہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. تو چونکہ ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا نا بنی اسرائیل کا، تو ان کے ذہن کے لیے علاج تجویز دیا گیا. اور بٹیر کا گوشت اطباء لکھتے ہیں دل کو نرم کرتے ہیں، کساوت قلبی ان کی ختم کریں گے، کیونکہ ان کے دل بڑے سخت ہو گئے تھے. ان کی کساوت قلبی دور کرنے کے لیے بٹیر کا گوشت ان کو دیا گیا. تو بہرحال انہوں نے دیکھیں صحابہ اکرام پہ قربان جائیں، صحابہ کی کیا شان اور عظمت اس آیت سے ظاہر ہوئی کہ تبوک کا سفر بھوک پیاس کی حالت میں کیا. اللہ کے رسول سے کبھی مطالبہ نہیں کیا ہمیں یہ ملنا چاہیے، ورنہ من و سلوہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ نعمتیں صحابہ اکرام کو دے دیتے. لیکن صحابہ اکرام کے توکل اور بھروسے پہ قربان جائیں. تو فرمایا ہم نے تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا، تم نے خود ظلم کیا. وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا لهم ان سے بعد خروج من تی سے نکلنے کے بعد. اب میدان تی سے نکلنے کے بعد کی بات آتی ہے. ادخلوا هذه القرية اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اے بیت المقدس یا اریخا. اریخا نام کی بستی ہے یا بیت المقدس کی بستی ہے. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا بس کھاؤ اس میں سے تم جہاں سے چاہو با فراغت واسعا لا حجر فیہ تمہارے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. وَادْخُلُوا الْبَابَ ای بابہا یعنی بستی کے دروازے سے سجداً سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. بستی کے دروازے سے کیا مراد ہے؟ دروازے سے مراد یہ ہے پہلے زمانے میں بستیوں کے دروازے ہوتے ہیں جس کو عموماً سور البلد کہا جاتا ہے. سور البلد تو یعنی شہر کے باہر جس طرح کا ٹاؤنوں میں دروازہ ہوتے ہیں. تو جب تم نے بستی کے دروازے سے گزرنا ہے تو وہاں سے تم نے کیا کرنا ہے؟ معافی مانگتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے جانا ہے. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ اس میں بھی بڑی گڑبڑ کی. اور یہ جو میدان تیہ کا جو عرصہ ہے سمجھیے گا بات یہاں پر ہے، اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی. یہ اگلی جو بات آ رہی ہے یہ ان کے زمانے کی بعد ہے، ان کے زمانے کی بعد ہے. ہارون علیہ السلام 3 سال موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ مجھے بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی جائے، میں مجرموں میں نہیں رہتا، میری موت بیت المقدس میں آئے. بہرحال چل پڑے. ایک سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور وہیں پر ان کی قبر ہے. ان کے بعد جانشین بنے حضرت یوشع بن نون. تو یہ حکم حضرت یوشع بن نون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. جب نئی جنریشن جوان ہو گئی اور 40 سال کا عرصہ ختم ہوا، بیت المقدس کی طرف انہوں نے اس وقت رخ کیا تھا. ایلیا وغیرہ اسی علاقے کو کہا جاتا ہے، آج کی اصطلاح میں بھی کہتے ہیں. تو اریحا نام کی بستی کا ذکر بھی تفاسیر میں لکھا ہے جیسے کہ انہوں نے بھی لکھا ہے. اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ میدان تی ہی کا ہے. دونوں باتیں جب من و سلوہ کھا کر تنگ آ گئے، 2 تفسیریں بتا رہا ہوں. جب من و سلوہ کھا کر تنگ آ گئے، معمولی کھانے کی درخواست کی تو اللہ نے کہا معمولی کھانا تمہیں یہاں نہیں ملے گا، شہر میں جاؤ. یہاں پر مصر سے مراد کوئی مصر کا ملک نہیں ہے بلکہ مصر سے مراد مطلقاً مصر کوئی بھی شہر ہے. تو اس شہر کی طرف جاؤ، وہاں پر جا کر بستی سے شکر کرتے ہوئے تم داخل ہو جاؤ، وہاں سے تمہیں یہ کھانے ملیں گے. لیکن ان ظالموں نے بات کو بدل دیا، بجائے سجدہ کرنے کے سرینوں کے بل داخل ہوئے. جیسے چھوٹا بچہ گھسٹتا ہے اور اپنی گناہوں سے معافی مانگنے کے بجائے خبۃ فی شعرۃ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمیں گندم کا دانہ ملے جو خوشے کے اندر ہو. یہ کہنا شروع کیا، مذاق اڑایا تمسخر کے طور پر. اتنے بے باک تھے.
توبہ کے بجائے شکر کے بجائے مزاق کر رہے تھے. عجیب لوگ تھے. اور یہ خطہ یہود تو اس کا معنی ہوتا ہے گرانا, معاف کرنا. تو جب مطلب یہ کہ تم معافی مانگتے جاؤ کہ تمہارے گناہ گرائے جائیں, لیکن انہوں نے بات کو کچھ اور ہی بنا دیا. اصل میں تھا نا مسئلتنا خطتن, کہ ہمارا یہ سوال ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے, لیکن انہوں نے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا. پھر ان پر وہاں پر یعنی اس گستاخی پر بھی ان پر عذاب آیا, اور وہ عذاب کیا تھا صاحب جلالین نے اس کا خود ذکر کیا, یہ پڑھیں. فرمایا حتتن ای تخط عنا خطایانا, کہ ہم سے ہمارے گناہ کو معاف کر دے. نغفر, تو ہم کیا کر دیں گے, معاف کر دیں گے, ہم معاف کر دیں گے. وفی قرات بالیاء والتاء مبنی للمفعول فیہما, تو دونوں کے ساتھ اس کا پڑھنا جائز ہے. تو ہم معاف کر دیں گے لکم خطایاکم, تمہاری خطاؤں کو, وسنزید المحسنین, اور مزید ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ بھی دیتے ہیں. بالطاعۃ ثوابا, یعنی ان کو ان کی طاعت پر اجر و ثواب زیادہ بھی دیتے ہیں. لیکن فبدل الذین ظلموا منہم, تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جو ان میں سے ظالم تھے, قولا, بات کو, غیر اللہ جس سوائے اس کے قیل لہم, جو ان سے کہی گئی, جو بات ان سے کہی گئی اس کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا. وقالوا حبۃ فی شعرۃ, یہ جملہ کہنے لگے کہ ہمیں دانے ملیں جو خوشے کے اندر ہوں. ودخلوا یصفون علی استاہہم, اپنی سرینوں پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے بجائے سجدہ کرنے کے. فانزلنا علی الذین ظلموا, پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. وضع الظاہر موضع المضمر, ضمیر کی جگہ کو ظاہر لایا گیا ہے, کیوں, مبالغۃ فی تقبیح شانہم, ان کی حقارت کو بیان کرنے کے لیے. رجزن, عذاب نازل ہوا ان پر, کیا عذاب تھا یہاں پر جو ان پر نازل ہوا, وہ طاعونن, طاعون نازل ہوا تھا. یہ عذاب طاعون کی شکل میں نازل ہوا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون, اس کو چونکہ طاعون کو رجز بھی کہا گیا حدیث میں, رجز, تو ان کے اوپر طاعون آیا تھا اور طاعون کو عذاب کہا گیا ہے. یہ پہلے لوگ بھی اس عذاب میں مبتلا ہوئے. اور یہاں پر بھی بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تھوڑی سی دیر میں 70,000 لوگ اس طاعون سے مر گئے تھے, 70,000 لوگ. اور ایک بات, یہ جو الذین ظلموا کہا نا اس آیت میں, الذین ظلموا, اس جملے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, اس سے اشارہ ملتا ہے کہ سارے ہی ظالم نہیں تھے, سب پر عذاب نہیں آیا تھا. جنہوں نے یہ الفاظ کہے تھے ان پر عذاب آیا, جنہوں نے کلام الہی کو بدلا ان پر عذاب آیا, سب پر عذاب نہیں آیا تھا. ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے. تو فرمایا ہم نے ان پر عذاب نازل کیا, من السماء, آسمان سے, بما کانوا یفسقون, ان کے فسق کی وجہ سے, بسبب فسقہم ای خروجہم عن الطاعت, یعنی اطاعت سے نکلنے کا نام ہی فسق ہے. فہلک منہم, ہلاک کی ان میں سے, فی ساعت, ایک گھڑی میں, 70,000 او اقل, 70,000, یا اس سے کچھ کم بھی ہوں گے, لیکن زیادہ تر مفسرین نے لکھا ہے کہ 70,000 لوگوں کو اس عذاب میں تباہ کر دیا گیا. اچھا, آپ کا پیج تقریباً ختم ہو گیا ہے. وذکر, اور یاد کیجئے, اذ استسقى موسیٰ ای طلب السقیا, جب موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے پانی طلب کیا, لقومی, جیسے استسقاء, نماز استسقاء بھی کہا جاتا ہے پانی طلب کرنے کے لیے. چونکہ گزشتہ آیت میں آپ نے آسمانی خوراک کا تذکرہ پڑھا, من و سلوا کا, اب غیبی پانی کا ذکر آ رہا ہے. یہ پچھلے سبق کے ساتھ اس کا ربط ہے. غیبی چشموں کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے, چونکہ کھانے کے ساتھ عادتاً پانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے, اس لیے اب اس کے فوراً بعد پانی کا ذکر کیا, تاکہ اعجاز, معجزہ مزید ثابت ہو جائے اور رسالت کا ظہور ہو جائے. یہ واقعہ بھی میدان طی کا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی درخواست کی بنی اسرائیل کے کہنے پر, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریے, پتھر پر عصا مارنے کا حکم دیا. 12 خاندانوں کے مطابق 12 چشمے نکل پڑے, تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑیں نا. مثلا 12 خاندان تھے نا, مثلا یہ روبیلیوں کا ہے, یہ یوسفیوں کا ہے, یہ یامینیوں کا ہے, یہ لاویوں کا ہے. تو 12 خاندان یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے, اس کے مطابق 12 چشمے نکال دیے. وقد عطشوا فی التی, جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم میدان طی کے اندر پیاسے ہیں,
ہمارے لیے پانی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا اپنا عصا ماریے پتھر پر. وَهُوَ الَّذِي، یہ کون سا پتھر تھا؟ فَرَّ بِثَوْبِهِ، جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا. خفیف مربع، یہ اتنا کوئی بڑا نہیں تھا، چوکور قسم کا چھوٹا پتھر تھا. کراسی رجلین، اتنا ہی تھا جتنا کہ آدمی کے سر جتنا. یہ کراسی رجلین، کاف حرف تشبیہ ہے یہاں پر. کراسی رجلین یعنی آدمی کے سر جتنا، اتنا سا تھا، اتنا اونچا. رخام او قدان، سفید اور نرم تھا. فضربوا، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر مارا تھا. یہ کیا واقعہ، سمجھیے بات کو. یہاں پر کون سا پتھر تھا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عام پتھر تھا، بعض کہتے ہیں خاص پتھر تھا. دونوں باتیں تفسیر میں لکھی ہیں. صاحب جلالین نے بھی تخصیص کی ہے کہ یہ خاص پتھر تھا، اور بعض کہتے ہیں عام پتھر تھا، وہیں پر پڑا ہوا تھا میدان تی میں. موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ڈنڈا مارا تو اس سے آسا مارا تو اس سے پانی نکل آیا. اور جو کہتے ہیں خاص پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا، جیسے کہ صاحب جلالین نے بھی ذکر کیا، بخاری میں حدیث آتی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ غسل کرتے تھے چھپ کر، قوم کے سامنے غسل نہیں کرتے تھے، اور بنی اسرائیل بڑے بے غیرت اور بے حیا لوگ تھے، سب کے سامنے ننگے ہو کر غسل کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام چھپ کے غسل کرتے تھے، تو انہوں نے شور مچا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب ہے، اس لیے یہ چھپ کے غسل کرتے ہیں، ہمارے سامنے غسل نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں منظور تھا نا کہ میرے نبی کے اوپر یہ کوئی اعتراض اٹھائیں یا نبی کے بارے میں کسی نقص کا نظریہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس الزام کو دور کرنا چاہا. تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن غسل کر رہے تھے، غسل کرنے کے لیے پتھر کے پیچھے اوٹ میں بیٹھے، چھپ کر غسل کرنے لگے، کپڑے اپنے پتھر کے اوپر رکھے. جب غسل کر کے اپنا ہاتھ بڑھایا کپڑے لینے کے لیے، پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. اللہ کی قدرت دیکھی. اللہ نے تو ظاہر کرنا تھا نا کہ میرے نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. کپڑے لے کے بھاگ گیا. موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑتے رہے. بخاری کہتی ہے 100 بھی ہزار، 100 بھی ہزار، 100 بھی ہزار. موسیٰ علیہ السلام کہتے جا رہے ہیں اے پتھر میرے کپڑے دے دے، میرے کپڑے دے دے. آواز لگاتے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پتھر جا کے وہاں رکا جہاں اللہ کا حکم تھا. چند لوگ بنی اسرائیل کے وہاں پر مجمع لگا ہوا تھا، جمع تھے، ان کے پاس جا کر وہ پتھر رکا. وہاں پر ان کی نظر جب موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، کہنے لگے موسیٰ میں تو کوئی عیب نہیں ہے، موسیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے. چونکہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے پھیلتا بھی بڑا جلتی ہے. بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ عیب یا نقص، یہ والا جو پروپیگنڈا موسیٰ علیہ السلام پر کیا ہوا تھا، یہ ان کا ختم ہو گیا. تو یہ وہ والا پتھر تھا جس سے پانی نکلا. اور یہ پتھر سے پانی کا نکلنا یاد رکھیے یہ معجزہ ہے، معجزہ. یہ واقعہ کئی اعتبار سے معجزہ ہے. پتھر سے پانی نکلا کئی اعتبار سے. پتھر سے پانی کا نکلنا الگ معجزہ ہے، چھوٹے سے پتھر سے اتنا زیادہ پانی نکلنا الگ معجزہ ہے کہ لاکھوں لوگ سیراب ہو رہے ہیں، الگ معجزہ ہے. اور ایک چھوٹا سا پتھر ہے اور اس سے بقدر حاجت پانی نکلتا ہے، الگ معجزہ ہے. ماز آسا مارنے سے پانی نکلا، الگ معجزہ ہے. سب کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو جب پوری ہو جاتی ہے پانی خود بند ہو جاتا تھا آٹومیٹک، الگ معجزہ ہے. کتنے معجزات اس ایک پتھر کے ساتھ. لیکن بعض لوگ چونکہ جو منکرین حدیث ہیں وہ منکرین معجزات بھی ہیں، معجزات کا انکار کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے معجزات کا انکار کرنا یہ نادانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ نادانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. چلیں. فن فجرت، ان شکت، پس جاری ہو گئے اس پتھر سے چشمے، فوارے پھوٹ پڑے اس پتھر سے پانی کے. وسالت، بہنے لگا پانی. من حسنت عشرت عینا، 12 چشمے. بعدد الاسباط، جتنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، یعنی 12 خاندان ان کی تعداد کے مطابق. قد علم کل اناس، ہر ایک نے جان لیا. قد علم، تحقیق جان لیا، کل اناس، سارے لوگوں نے، یعنی جتنے بھی قبائل تھے ہر ایک نے، سبت منہم، ان میں سے جتنے بھی خاندان تھے ہر ایک نے اپنا اپنا مشرب پہچان لیا کہ یہاں سے ہم نے پینا ہے. مشربہم، پینے کی جگہ. موضع شربہم فلا یشرکہم فی غیرہم، تاکہ ایک کے مشرب پر دوسرا شریک نہ ہو. وقلنا لہم، ہم نے ان سے کہا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. اچھا یہاں پر ایک اعتراض، یہ کہتا فن فجرت، فن فجرت، چشمے جاری ہو گئے، خوب رواں دواں ہونا. اور سورت اعراف میں آتا ہے فم بجست، مانے تھوڑا تھوڑا پانی نکلنا. تو دونوں میں تعارض ہوا کہ یہاں پر ہے فن فجرت، وہاں ہے فم بجست. ایک جگہ مانا زیادہ پانی، ایک جگہ تھوڑا تھوڑا پانی. یہ کیا ہوا؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کا بڑا زبردست جواب دیا ہے. فرماتے ہیں جب ضرورت زیادہ ہوتی تو پانی فن فجرت زیادہ جاری ہوتا، اور جب کم ہوتی تو فم بجست تھوڑا تھوڑا جاری ہوتا. دونوں چیزیں ہیں، دونوں باتوں کا تذکرہ کیا گیا.
تو فرماتے ہیں حال مؤکدۃ لعاملها، یہ مفسدین ہے اپنے عامل سے مؤکد ہے، حال مؤکد ہے اپنے عامل سے، یعنی یہ کیا ہے؟ اصل میں عیسیہ بکسر المثلثۃ افسدو، یہ کیا ہے؟ عیسیہ تائے، یہ سائے مثلثہ، سائے مثلث 3 نقطوں والی جو سا ہوتی ہے اس سے یہ کیا ہے؟ سائے مثلثہ سے ہے، سائے مثلثہ سے یہ کیا ہے؟ ماخوذ ہے، افسدہ کے معنی میں ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، ہمارے کے صبر نہیں کر سکتے کھانے پر۔ اچھا سوال یہ ہوگا ایک کھانا تو نہیں، روزانہ ان کو کھانا ملتا تھا، ایک ہی کھانا، یہ تو ایک کھانا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بار دے کے بس چھوڑ دیا، روزانہ یہ کھاتے رہو۔ تو صاحب جلالین جواب دیتے ہیں اے نوع من ہو، کہ کھانے کی قسم ایک ہی تھی، روزانہ وہ ایک ہی قسم کا کھانا آتا تھا، واحد ایک، وہ کیا تھا؟ وہ المن والسلوى، جو بھی آپ نے اس کی تعریف پڑھ لی۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، آپ دعا کیجیے اپنے رب سے وہ نکالے ہمارے لیے شیئن، کچھ چیز، مما تنبت الارض، جن کو زمین اگاتی ہے، من للبیان، یہاں پر من بیان کے لیے کہ جن چیزوں کو زمین اگاتی ہے وہ کیا ہے؟ بقلھا، آگے اس کا بیان کیا، من بقلھا، سبزیاں، سبزیاں ہر قسم، ویسے یہاں پر تو ساگ ترجمہ کرتے ہیں مترجمین، لیکن بقل آج کل جدید عربی زبان میں ساری سبزیوں کو شامل ہے۔ اب عرب ممالک میں آپ دیکھیں جو سبزی فروش کی دکان ہے بقالہ، تو ہر قسم کی سبزیوں کو بقل کہا جاتا ہے، وقیسہ یا تر، ککڑیاں، وفومہا، اور گندم، یا بعد نے اس کا ترجمہ لہسن بھی کیا ہے، ہنتت و گندم، وعدسہا، مسور، عام طور پر قدیم عربی لغت میں عدس مسور کی دال کو کہتے ہیں، لیکن جدید عربی میں ساری دالوں کو عدس کہتے ہیں، وبصلہا، اور پیاز، قال لہم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون الذین هو ادنی، اتستبدلون، کیا تم بدلتے ہو، الذی، اس چیز کو، هو ادنی، جو ہلکی ہے، اخصو، جو ہلکی ہے، گھٹیا ہے، اس کی عوض میں، بالذی هو خیر، جو بہتر ہے اس کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو، اعلی چیز کے بدلے گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو تم، عجیب لوگ۔ اشرف ای تأخذونہ، کہ اشرف اور عمدہ اور بہتر چیز کو چھوڑ کر تم ہلکی چیز لینا چاہتے ہو اس کے بدلے میں۔ حمزہ یہاں پر انکار کے لیے، فابوا ان یرجعوا فدعا اللہ، فابوا ان یرجعوا، لیکن اس کے باوجود وہ باز آنے سے انہوں نے انکار ہی کیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو فرمایا اہبطوا، انزلوا، اترو، مصرن، کسی شہر میں، معلوم ہے یہ تھوڑا اونچی جگہ پہ تھے، شہر میں اترو، مصرن، کسی مطلق شہر کا ذکر ہے، مصر مراد نہیں ہے، ملک مصر نہیں ہے، من الامصار، مطلق کسی شہر میں اترو، فإن لکم فیہ، فإن لکم، پس ہوگا تمہارے لیے، فیہ، اس شہر میں، ما سالتم، جو تم نے مانگا، من النباتات، جو سبزیاں تم مانگ رہے ہو وہاں پر تمہیں ملیں گی، وضربت ای جعلت، چھائی گئی، چھا گئی ان کے اوپر، طاری ہو گئی ان کے اوپر، علیہم الذلہ، ان پر ذلت، الذل یعنی ہوان، حقارت، والمسکنہ، اور مسکینی، محتاجی، ای اثر الفقر، محتاجی کا اثر ان کے چہروں سے نظر آتا تھا، من السکون والخزي فهي لازمۃ لهم، چونکہ جب ایک آدمی اندر سے یہ کیفیت بن جائے نا تو مسکنت اور رسوائی اس کا لازمہ بن جاتی ہے۔ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، اگرچہ وہ غنی کیوں نہ، مالدار ہی کیوں نہ، لیکن جس پر مسکنت ایک بار چھا جاتی ہے پھر وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ لُزُومِ الدِّرْهَمِ الْمَضْرُوبِ لِلسَّكِينَةِ، تو عموماً یہ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح یہ درائم ہوتے ہیں نا، جو سکہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو مور لازم ہوتی ہے، ٹھپا لازم ہوتا ہے، مور لگانی لازم ہوتی ہے، ایسی ان کے ساتھ مسکنت لازم ہو گئی۔ وباؤ ای رجعوا، لوٹے وہ، بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر، ذالک یعنی کیا چیز، ای الضرب، یہ جو ذلت ان پر چھائی ہوئی تھی اس کے ساتھ، وہ ان پر چھائی اس کے ساتھ، والغضب، اور غضب کے ساتھ لوٹے، بانہم ای بسبب انہم، اس وجہ سے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، نشانیوں کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو، کا زکریا، جیسے زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ ارے یحییٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا یہ بڑا فاسق قسم کا تھا، ارے یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اپنی بھانجی سے شادی کرنا چاہتے، پہنچ گیا اس کے پاس، جا کر اس کو تبلیغ کی کہ میں وقت کا نبی ہوں، مجھے پتہ چلا تم اپنی بھانجی کے عشق میں مبتلا، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، شرم کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا آپ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے، میں بادشاہ آدمی ہوں، بڑا آدمی ہوں۔ وہیں پر یحییٰ علیہ السلام کو اس ظالم نے قتل کروا دیا۔ اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ جو یہودی تھے، یہودی، انہوں نے ایک دن میں کئی نبیوں کو بھی قتل کیا، ایک دن میں انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا، کئی نبیوں نے۔
تو اس لیے ان پر مسکنت، ان پر ذلت، ان پر حقارت اس لیے چھائی گئی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک علاقے میں مختلف قومیں آباد تھیں جن کی تعداد تقریباً 43 تھی، 43، ہر ایک کی طرف الگ الگ نبی آیا تھا، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ ان سب نے ایک دن مشرق کر کے زہر سے پہلے 43 نبیوں کو شہید کر دیا، اور 170 کے قریب ان کے جو صحابی تھے ان کو شہید کر دیا۔ اتنے ظالم تھے یہ، تو اس لیے فرمایا کہ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ یتجاوزون الحد فی المعاصی وقررہ للتاکید، دوبارہ تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا تھا ان کے حد سے تجاوز کرنے والے تھے کہ انہوں نے گناہوں میں حد ہی کر دی تھی، گناہوں میں حد ہی کر دی تھی، حد سے تجاوز کر چکے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، بالانبیاء من قبل، یعنی پہلے نبیوں پر، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں، طائفۃ من الیہود، صاحب جلالین کہتے ہیں صابی بھی یہودیوں کا ایک طبقہ تھا، او النصارى، یا عیسائیوں کا طبقہ تھا، من آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، فی زمن نبینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب پا لیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لیا تو اب اللہ اور آخرت پر ایمان لانا چاہیے نہیں، وعمل صالحا بشریعت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے نیک کام کریں، فلہم اجرہم، ان کے لیے ای ثواب و عمل، ان کے اعمال کا ثواب ملے گا، عند ربہم، ان کے رب کیا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، خوف اپنے متعلق، غم دوسروں کے متعلق، خوف کا تعلق ماضی کے ساتھ، یحزنون کا تعلق مستقبل کے ساتھ۔ سمجھیے گا بات کو، یہاں پہ جن طبقوں کا ذکر آیا ہے ذرا ان کو سمجھ لیجئے، یہود، نصارہ، صابی۔ یہود کون لوگ ہیں؟ جلدی جلدی اپنے پاس نوٹ کریں، اور انہیں یہودی کہنے کی وجہ کیا؟ یہ اصل میں ہادہ یہودوں سے ہے، اس کا معنی رجوع کرنا۔ تو انہوں نے جب بچڑے کی پوجا کی تو بچڑے کی پوجا کے بعد انہوں نے رجوع کیا، کہنے لگے انا ہدنا الیک، کہ ہم بچڑے کی پوجا سے توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اس مناسبت سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یہاں پر یہ قانون اور ضابطہ جو بتایا گیا کہ عذاب سے بچنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ ان الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظاہراً ایمان والے کہلواتے تھے، یا ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تھا، منافق لوگ ہیں، یا تو یہ مراد ہے ان الذین آمنوا، یا تو ایک تو یہ مراد ہے، کیونکہ آخر میں جو فرمایا نا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ، تو ایمان والوں کو تو اللہ اور آخرت پہ ویسے بھی ایمان ہوتے ہیں، تو ان الذین آمنوا سے یا تو یہ مراد ہے کہ جو ظاہری طور پر ایمان لاتے تھے وہ مراد ہیں، کیونکہ آخر من آمن منہم میں اخلاص کے ساتھ ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی ہے کہ مشرکین عرب بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ابراہیم مومن تھے لہٰذا ہم بھی مومن ہیں، اور مشرکین کا چونکہ صرف نرا دعویٰ ہی دعویٰ تھا، انہیں فرمایا اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اور دوسرا طبقہ یہود کا، تو یہود کو یہود کہنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، ہادہ یہودوں سے مانا ہدنا، کہ ہم نے رجوع کیا اس لیے ان کو یہودی کہتے ہیں، ایک وجہ۔ دوسری وجہ، ارے یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا، اس کی طرف نسبت کر کے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ تیسری وجہ، اس کا معنی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا معنی حرکت کرنا، تو یہ تورات پڑھتے ہوئے خوب زور زور سے ہلتے تھے اس لیے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ اگلا آپ نے پڑھا نصارہ، والنصارہ، نصارہ سے مراد کیا ہے؟ نصارہ نصران کی جمع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے اس کا نام تھا ناصرہ، ناصرہ، تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری بھی کہا جاتا تھا، عیسیٰ ناصری۔ بائبل میں آپ بے شمار جگہ پر آپ پڑھیں گے عیسیٰ ناصری، عیسیٰ ناصری، جیسے کہتے ہیں مکی، مدنی، پنجابی، لاہوری، جگہ کی طرف نسبت کر کے، تو نصارہ کو بھی اس لیے نصارہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو ناصری اور ماننے والوں کو نصارہ، ایک۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا مخالفین کے مقابلے میں، جو مخالفین مجھے اذیت اور تکلیف دے رہے ہیں، میری مدد کون کرے گا؟ من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کے دین کے معاملے میں۔ تو نصرت کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، تو اس لیے ان کو بھی نصارہ کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے صابی۔ صابی کون ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، صابی سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی وفاق کا اہم ترین سوال ہے۔ صابی کون لوگ ہیں؟ تو صابی ایک فرقہ ہے جو کسی آسمانی دین اور شریعت کا قائل نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ خدا اور بندے کے درمیان صرف روحانیت کا واسطہ ہے بس۔ اور نمبر دو، دوسری تعریف، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں
سابی ایک فرقہ ہے جس کا دین یہودیت اور مجوسیت سے مل کر بنے، یہودیت اور مجوسیت سے، کیونکہ مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے تو یہ آگ کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اور تیسری وجہ بعد میں یہ لکھی ہے کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سابی ایک قوم ہے جو فرشتوں کی عبادت کرتی تھی، سورج کی طرح رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ حضرت قتادہ بھی فرماتے ہیں کہ سابی، مجوسی، مشرکین، یہود و نصارہ، یہ سارے شیطانی دین ہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے سابی یہ وہ گروہ ہے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ستاروں کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، لیکن اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ستاروں کی پوجا بھی کرو۔ خیر اور شر اور صحت اور بیماری میں متصرف یہ ستاروں کو ہی سمجھتے تھے کہ یہی ہمارے معبود ہیں۔ یہ جو کیدانی مذہب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، کیدانی مذہب، کیدانی، تو یہ بھی انہی کی ایک شاخ تھی۔ اور اہل لغت کے نزدیک، توجہ سے جلدی لکھیے، اہل لغت کے نزدیک سابی وہ ہے جو ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین میں آ جائے، ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین میں آ جائے۔ اس لیے تو مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سابی کہتے تھے نا، مسلمانوں کو بھی سابی کہتے تھے کہ انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ اور فرقہ سابین کو سابی اس لیے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے نکل کر انہوں نے ستارہ پرستی شروع کر دی تھی، فرشتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ بہرحال بعد نے بڑی تفصیل لکھی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ ایک قدیم فرقہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس کا بڑا زور اور شور تھا، بابل شہر اور نینوا کے علاقے میں انہی کا مذہب رائج تھا۔ اور یہ نظریہ یہ رکھتے تھے کہ اللہ تک بندے تک کی رسائی تو نہیں ہوتی، اس لیے اس کے مظاہر کی ہم پرستش اور پوجا کرتے ہیں۔ ان کے اندر بھی دو فرقے تھے، ایک کواکب کو مظاہر سمجھ کر ان کو پوجتے تھے، اور دوسرے بتوں کو اللہ کا مظہر سمجھ کے ان کو پوجتے تھے۔ یونان میں جیسے زہرہ ستارے کی پوجا ہوتی تھی، اور زہرہ ستارے کا معبد خانہ موجود تھا، ایران کے آتش پرست، ہندوستان کے وید، یہ سارے انہی کو مانتے ہیں، یہ انہی کی شاخ ہے۔ پھر ہر زمانے میں ان کا رنگ بدلتا رہا، تقریباً لگتا ہی ہو کہ یہ ہندو بھی نا انہی کی کچھ قسم کے ساتھ تھوڑا بہت کچھ تعلق رکھتے ہیں۔ چلیں ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، ابھی 1-2 منٹ رہتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے لیا مضبوط وعدہ۔ میں نے آپ کو میثاق کا بھی بتا دیا، عہد کا بھی 2-3 سبق پہلے بتا دیا، عہد اور میثاق میں کیا فرق ہے پہلے بتا دیا، کہ تم سے ہم نے مضبوط عہد لیا، بالعمل بما فی التورات، کے تورات پر تم نے عمل کرنا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وقد تحقیق تمہارے اوپر بلند کیا طور کو، الجبل پہاڑ کو، طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کیا۔ یعنی صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اٹھا کر من اصل علیکم، اس کی جڑ سے اٹھا کر تمہارے اوپر اس کو لٹکا دیا۔ کس لیے؟ لما ابیتم قبولھا وقلنا، کہ اس کے آگ کو قبول کرنے سے تم نے جب انکار کیا تو طور پہاڑ ہم نے تمہارے اوپر لٹکا دیا کہ مانو نہیں تو ابھی تمہارے اوپر اس کو گراتے ہیں۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو احکامات تمہیں ہم نے تورات میں دیا مضبوطی سے پکڑو انہیں، بجد و اجتہاد، محنت اور کوشش کے ساتھ ان کو پکڑو، ان پر عمل کرو۔ واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو اس کے اندر جو کچھ ہے، بالعمل، اس پر عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ لیکن ثم تولیتم، یارکم، پھر تم نے اعراض کیا، من بعد ذلک، اس کے بعد، المیثاق عن الطاعۃ، جو وعدہ کیا تو اس کی تم نے نافرمانی کی۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمت، اس کی رحمت نہ ہوتی، فضل کیا، لکم بالتوبۃ او تاخیر العذاب، کہ تمہاری توبہ کو قبول کیا، تمہارے اوپر رجوع کیا، یا فوراً عذاب نہیں لایا، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ لکنتم من الخاسرین، ای ہالکین، تو تم ہلاک ہو جاتے۔ اچھا یہاں پر ایک اعتراض ہوگا، بالفرض اگر وفاق یہ اعتراض کر لیتا ہے کہ بھائی دین میں تو جبر و اکراہ نہیں ہے، تو ان کے اوپر طور پہاڑ کو کیوں مسلط کیا کہ مانو، اگر نہیں مانتے تو تمہارے اوپر اس کو ہم گرا دیں گے، تمہارے اوپر ہم اس کو گرا دیں گے اگر نہیں مانتے تو، جبر کیوں کیا؟ جواب سمجھیں، بنی اسرائیل نے بار بار اصرار کیا تھا کہ ہمیں کتاب ملے گی تو ہم عمل کریں گے، خود انہوں نے مطالبہ کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بار بار پوچھا، پختہ عہد لیا، انہوں نے کہا ہاں جی ہمیں کتاب ملے گی، ہم عمل کریں گے۔ تو جب کتاب آ گئی، انہوں نے عہد شکنی کی، تو عہد شکنی سے باز رکھنے کے لیے پہاڑ ان پر مسلط کیا۔ دوسری بات،
جبر اور زبردستی جو فرمایا لا اکراہ فی الدین، یہ ایمان میں داخل کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن جو کوئی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر جبر کیا جاتا ہے، جیسے حدود کے ساتھ تعزیرات قائم کرنا، یہ سب کچھ اسی لیے۔ آپ یوں سمجھ لیجیے، اس کو میں اور آسان کر رہا ہوں، اور آسان کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، ایک بچہ ہے اسکول میں داخل نہیں ہوا، اسکول کا پرنسپل باہر سڑک پر پکڑ کر اس کی پٹائی شروع کر دیں کہ بھائی آپ نے یونیفارم کیوں نہیں پہنا ہوا؟ لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے آپ، یہ تو آپ کے اسکول کا بچہ نہیں، آپ کے اسکول میں داخل نہیں ہوا۔ تو اسکول میں داخل ہونے سے پہلے، کالج میں داخلہ لینے سے، ایڈمیشن لینے سے پہلے اس پر جبر، سختی، زبردستی نہیں کر سکتے، وہ جو کرے اس کی مرضی ہے۔ لیکن ایک بچہ کالج میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو داخلہ مل جاتا ہے، اب کالج کے اصول اور ضوابط کی پابندی کرانے کے لیے اس کی پٹائی بھی ہوگی، اس کو سزا بھی ہوگی۔ تو یہی حال ہے، ایمان میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے، لیکن جب ایمان میں داخل ہو جائے اور اب ایمان کے اصول، ضوابط، قواعد پر عمل نہ کرے، پھر جبر کیا جاتا ہے۔ چلیں بس۔ جی مکمل ہو گیا سبق، کلاس بند کر لیں، ٹائم پورا ہو گیا۔